کہ اول ما خلق اللہ القلم، جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا، اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا، ایک لا کہ کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نے